إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون معزز حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، بزرگی و برتری اسی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لائق و سزاوار ہے، جس کی بندگی ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے اس جمعے کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پر اللہ رب العالمین کے بے شمار فضل و احسان ہیں۔ ہم جو اسلام پر قائم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ نے ہمیں جو توحید عطا فرمایا، اسلام کی نعمت سے ہمیں اللہ نے جو بہرامند فرمایا، صحت و تندرستی، اولاد، چلنا پھرنا، آدمی کی زندگی، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ اے لوگوں، تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ ہم جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم گھروں میں رہ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازا، بے شمار ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ تمام نعمتیں ہم پر اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر نہیں پاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے۔ ہم جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین کے استعمال کر رہے ہیں، جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ فضل کے کیا معنی ہیں؟ عربی میں فضل کہتے ہیں الزیادۃ والخیر، کسی چیز میں زیادتی عطا کرنا، خیر اور بھلائی، یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں الزیادۃ فی الخیر، خیر کے اندر اضافہ کرنا۔ خیر کیا ہے؟ ہر نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے خیر ہے، چاہے مال ہو، اولاد ہو، صحت و تندرستی ہو، چاہے وہ اسلام کی نعمت ہو، توحید کی نعمت ہو، ہم پر جو بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، بخششیں ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل اور خیر ہے۔ اور فضل کی جو اصطلاحی تعریف ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں الفضل الاحسان بغیر سبب، بغیر سبب کے احسان کرنا، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کوئی آدمی کہیں نوکری کرتا ہے، ایک مہینہ وہ کہیں جاب کرنے کے بعد، وظیفہ کرنے کے بعد ماہانہ 20,000 30,000 40 50 جتنا بھی وہ مشاہرے کا مستحق ہوتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کام کے عوض کوئی تنخواہ دینا۔ اور فضل یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بغیر کسی محنت کے۔ الفضل الاحسان بغیر سبب،
ہم پر اللہ رب العالمین کا کرم ہے، ہم پر اللہ کا احسان ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بغیر کسی سبب کے ہم جو لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین کا یہ سب فضل ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے مظاہر ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ رب العالمین لوگوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بہت بڑا فضل والا ہے، اللہ رب العالمین بہت بڑے فضل کا مالک ہے، لیکن لوگوں کا عالم یہ ہے، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جان لو اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر، اے لوگوں جان لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا زینت ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں کثرت جتلانا ہے۔ آدمی کہتا ہے میرے پاس اتنے گھر ہیں، میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس یہ چیز ہے وہ چیز ہے۔ آدمی دنیاوی زندگی میں وہ احسان، وہ دنیاوی زندگی میں وہ کثرت جتلاتا ہے، وہ فخر کرتا ہے۔ اللہ نے یہی دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جان لو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، جان لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور زینت ہے۔ نوجوان زینت اختیار کرتے ہیں، نوجوان مرد اور عورتیں اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، زینت اختیار کرتے ہیں۔ آدمی جب جوانی کے عالم میں ہوتا ہے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، آپس میں تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے پر مال پر فخر کرتے ہو، اولاد پر فخر کرتے ہو، اپنے گھروں پر فخر کرتے ہو اور دنیا کی نعمتوں پر فخر کرتے ہو۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اموال اور اولاد میں ایک دوسرے پر تم کثرت جتلاتے ہو، میرے پاس یہ ہیں، میرے پاس وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، کمثل غیث، دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو کھیتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے، کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، جس سے کسان خوش ہوتا ہے، کھیتی جس کی کھیتی ہوتی ہے اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، بچ جاتی ہے، پھر وہ کھیتی پیلی ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ ایندھن بن جاتی ہے، جلانے کے لائق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کی مثال ہے، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، یہ خوبصورتی، دنیا کی زندگی کی جوانی، ایک مرحلہ آئے گا کہ جوانی ختم ہو جائے گی، جوانی کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، جوانی کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے ختم ہو جائے گی، اور انسان کی زندگی میں ایک مرحلہ آئے گا جس میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جس میں آدمی چلنے پھرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس خوبصورتی پر اسے ناز تھا وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، جس قوت پر، جس طاقت پر انسان اتراتا تھا، جس طاقت پر انسان فخر محسوس کرتا تھا، بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے میں انسان اپنی ضروریات کے جو کام ہے وہ بھی کر نہیں پاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور ہونے کے بعد کھیتی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، یہ منظر دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے، یہی دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں اور وقتی ہیں۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، وہ کھیتی پیلی ہو جاتی ہے، پھر وہ جلانے کے لائق ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے، مجرموں کے لیے، مشرکوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، لیکن اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے لیے اللہ کی جانب سے بخشش ہے، اللہ کی جانب سے رضامندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگوں یاد رکھو دنیاوی زندگی دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی جانب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اور آگے بڑھو حصول جنت کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ عرضھا کعرض السماء والارض، جس جنت کی چوڑائی، جس جنت کی کشادگی، آج ہم دنیا میں 200 400 گز، 500 گز، 1000 گز مال پر ہم فخر کرتے ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیچ ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں بیکار ہیں جنت کی نعمتوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے ادنا جنتی، کم سے کم جنتی کو جو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی
وہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کی کشادگی کے برابر اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر نعمت عطا فرمائے گا۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ جنت اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتے اللہ رب العالمین یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم زندگی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ ہماری عبادت جنت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوگی۔ زندگی پر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ہماری یہ عبادت جنت حاصل کرنے کی قیمت نہیں بنے گی۔ جب تک ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہیں کرے گا، جب تک اللہ رب العالمین ہم پر احسان نہیں کرے گا، تو ہم جنت حاصل کر نہیں پائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن يدخل احدكم الجنة بعمله قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان اپنے عمل کے بل بوتے پر وہ جنت میں جا نہیں سکتا، یعنی اپنے عمل کے عوض اپنے اعمال کو وہ قیمت کے طور پر جنت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے محتاج ہیں، اور آخرت میں بھی حصول جنت کے لیے بھی، جنت حاصل کرنے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے محتاج ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت حاصل نہیں کر پائے گا جب تک اللہ رب العالمین کا فضل، جب تک اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوگا۔ ہم جو ایمان لاتے ہیں، ہمارے اندر جو اعمال صالحہ ہیں، یہ ایمان اور اعمال صالحہ سبب ہیں جنت حاصل کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ دنیا میں ہدایت دینا، اعمال صالحہ کی توفیق دینا، توبہ کی توفیق دینا، خیر کے کاموں کی توفیق دینا، یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا فضل جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم۔ ایک مرتبہ مہاجرین صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مالدار صحابہ ہیں، مالدار صحابہ ہم پر سبقت لے گئے، ہم پر فوقیت لے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ تو صحابہ نے فرمایا، یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن جو مالدار صحابہ ہیں ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ اپنے مال کے ذریعے سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنے مال کے ذریعے سے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اور ہم کر نہیں پاتے، اور ہمارے مالدار بھائی، ہمارے مالدار صحابہ ہم سے سبقت لے کے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل بتلایا کہ تم ایسا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم سب سے افضل ہو جاؤ گے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے تم سب پر سبقت لے جاؤ گے اور تم ہی افضل رہو گے، اللہ کہ کوئی اس پر عمل کرے گا تو پھر وہ تم پر سبقت لے جائے گا۔ تو صحابہ کرام اس حدیث پر عمل کرنے لگے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے مہاجرین صحابہ اور آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو انصار بھائی ہیں، ہمارے بھائی جو مالدار صحابہ ہیں، وہ بھی اس حدیث پر عمل کرنے لگے، وہ بھی اس نسخے پر عمل کرنے لگے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نیکیوں کی توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے عدل سے اللہ جسے چاہے نوازتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ رسالت سے نوازتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، جسے چاہے مال عطا کرتا ہے، جسے چاہے اولاد عطا فرماتا ہے، جسے چاہے صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، اگر تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں دگنا اجر و ثواب ملے گا، تمہیں دگنا اجر و ثواب ملے گا، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔
احادیث کے اندر آیا ہے اس امت میں 3 طرح کے لوگوں کو دگنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر و ثواب ملتا ہے، جن میں سے پہلا رجل آمن باہل الکتاب، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بہ، پہلا وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، جو یہود و نصارہ میں سے ہے، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان لائے، اس کو دگنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی تھی اور اس نے اس لونڈی کو ادب سکھلایا، اس کی تعلیم دی اور اس نے اس کو آزاد کیا اور اس سے شادی کی، اس کو بھی دگنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرا وعبد اذا ادى حق اللہ وحق موالی، اور تیسرا وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے۔ ایسے 3 لوگوں کو اللہ رب العالمین دگنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، تاکہ اہل کتاب اس بات کو جان لے کہ وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل پر وہ قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل کو جسے چاہے نوازتا ہے، اللہ رب العالمین اپنا فضل جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلکم ومثل اليہود والنصارى کمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي من صلاة الصبح إلى الظهر على قيرات قيرات على فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر له قيرات قيرات على فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى المغرب على قيراتين قيراتين فأنتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے کچھ لوگوں کو کام کرنے کرائے پر لیا، کچھ عاملوں کو، کچھ لوگوں کو اجرت پر لیا اور کہا کون ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک کام کرے میں اسے 1 قیرات ثواب دوں گا، 1 قیرات میں اسے اجرت دوں گا۔ تو یہودیوں نے کام کیا، فجر سے لے کر ظہر تک یہودیوں نے کام کیا 1 قیرات پر۔ پھر اس آدمی نے کہا کون ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک 1 قیرات پر کام کرے؟ تو نصارہ نے کام کیا، ظہر سے لے کر عصر تک 1 قیرات پر انہوں نے کام کیا۔ پھر اس نے کہا کون ہے جو عصر سے مغرب تک 2 قیرات پر کام کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہو۔ تو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا، یہود و نصارہ نے کہا کہ اے اللہ نحن اکثر عملا واقل عطاء، ہم نے بہت زیادہ کام کیا، ہم نے بہت زیادہ عمل کیا لیکن ہمیں مزدوری کم ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا هل ظلمتكم من حقكم شيئا، کیا میں نے تم پر ظلم کیا؟ میں نے تم سے جتنا وعدہ کیا تھا وہ چیز میں نے تمہیں عطا کر دی۔ هل ظلمتكم من حقكم، کیا میں نے تمہارے حق پر کوئی ظلم کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا فضل ہے، ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں۔ تو گویا اس امت پر، امت محمدیہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم کم عمل کرتے ہیں اور ہم کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس امت پر اللہ رب العالمین کے بے شمار فضائل ہیں، انہی میں سے ایک حدیث قدسی ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، ہم پر اللہ رب العالمین کے بے شمار فضل و احسان ہیں۔ ان فضائل و احسان میں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو ہم ہدایت پر ہیں، جو ہم ہدایت پر گامزن ہیں، ہدایت پر قائم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، تم سب کے سب پیاسے ہو مگر جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ لیکن آج ہم لوگ رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گئے، آج ہم لوگ مال کمانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، آج ہم لوگ رزق
کمانے کی فکر میں رازق کو بھول گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، لیکن آج ہم لوگ رزق کی تلاش میں، مال کمانے کی تلاش میں آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم تجارت کے خاطر، مال کمانے کی خاطر ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، روزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ رزق ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، برہنہ ہو، اللہ کہ میں جسے پہنا ہوں، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آج موبائل وغیرہ آنے سے پہلے لوگ اندازہ لگا سکتے تھے کہ دن اور رات ایک انسان کیسے گناہ کر سکتا ہے، لیکن آج سے جو ٹیکنالوجی کی چیزیں آئی ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، جس کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں لوگ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن میں بھی تم خطائیں کرتے ہو، رات میں بھی خطائیں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العالمین رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں جنہوں نے خطا کی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ جو لوگ رات میں جنہوں نے گناہ کی، جو لوگ رات میں جن سے گناہ سرزد ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، گناہ کرنے کے بعد معاف کرنا یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے زیادہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے بے شمار لفظشیں، خطائیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کرنے میں حد پار کر دی ہے، جو گناہ کرنے میں جنہوں نے حد سے تجاوز کر دیا ہے، جو لوگ گناہ کرنے میں حد سے تجاوز کر دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر، کفر کر، گناہ کے کام کر۔ جب انسان بہت زیادہ گناہ کے کام کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے تجھ سے اتنے زیادہ گناہ سرزد ہو گئے، اگر تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اگر تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا تو اللہ تیرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے شیطان انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طریقے سے ابلیس شیطان کو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کرنے میں حد سے تجاوز کی ہے، جو بہت زیادہ گناہ جنہوں نے کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اے ابن آدم، اگر تو دنیا بھر کے گناہ لے کر تم مجھ سے ملاقات کرے لیکن تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرتا ہو تو میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم پر اللہ رب العالمین کے بے شمار فضائل ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، ہم پر اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ انہیں احسانات میں سے اللہ رب العالمین کا توبہ قبول کرنا ہے، جیسے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملک شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، ساری دنیا کے لوگ متقی بن جائیں، نیک بن جائیں، سب کے سب نمازی بن جائیں، متقی بن جائیں، صالح بن جائیں، تب بھی میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔
ہم جو نیکیاں کرتے ہیں نیکیوں کا ثواب ہم ہی کو ہوگا، ان نیکیوں کا فائدہ ہم ہی کو ہوگا۔ ہم جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ہم جو خیر کے کام کرتے ہیں، ہم سے جو بھی اعمال صالحہ سرزد ہوتے ہیں، اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوگا۔ ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو شخص نیکیاں کرتا ہے، جو شخص اچھے کام کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن اساء فعليها، اور جو شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص من ملکی شیئا، ساری دنیا کے لوگ فاجر بن جائیں، ساری دنیا کے لوگ گنہگار بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد ثم سألونی فآتیت کل انسان مسئلته ما نقص من ملکی شیئا، کہ اے میرے بندو ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور میدان میں جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی تمنائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں، اور اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو مطلوبہ چیزیں دے دے، تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں اتنی ہی کمی ہوتی ہے جیسے سمندر میں آدمی کوئی سوئی وغیرہ ڈبا کر دیکھے، جتنی نقص سمندر میں ہوتی ہے اتنا اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو بھی تم دنیا کے اندر عمل کر رہے ہو، میں تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں، میں تمہارے اعمال کو گن رہا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، قیامت کے دن جس آدمی کو خیر ملے، قیامت کے دن جس آدمی کو ثواب ملے، اچھا بدلہ ملے، فلیحمد اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دنیا میں توفیق دی، اللہ نے اپنے فضل سے اللہ نے توحید کی توفیق دی، اللہ نے ایمان لانے کی توفیق دی، اللہ نے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دی، اللہ نے اعمال صالحہ کی توفیق دی، اللہ نے خرچ کرنے کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم جنتی بن جائیں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ قیامت کے دن اگر کوئی بری چیز، قیامت کے دن اگر آدمی کو جنت حاصل نہ ہو، قیامت کے دن جو آدمی ناکام ہو جائے، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ پر ملامت کرے، وہ اپنے آپ کو کوسے، وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہے، کیونکہ دنیا میں اس نے اسباب پر عمل نہیں کیا، کیونکہ دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، اللہ پر ایمان نہیں لایا، یا نیکیوں میں پیچھے تھا، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یا وہ مجرمین میں سے اس کا شمار ہو گیا تھا۔ قیامت کے دن انسان جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی عجیب و کتاب، عجیب و غریب کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، مگر اس نے ہر چیز کو ریکارڈ کر کے رکھا ہے۔ ہم آج سے 2-3 دن پہلے ہم کیا ہم بھول جاتے ہیں، آج سے 1 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے ہم نے جو اچھائی کی یا جو برائی کی ہم کو یاد نہیں رہتا ہے، لیکن ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ذرہ برابر بھی ہم نے جو خیر کیا وہ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ بھی درج ہے، وہ بھی محفوظ ہے، ذرہ برابر ہم نے جو شر کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم پر اللہ رب العالمین کا بے شمار فضل و احسان ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضائل، اللہ نے ہم پر جو فضل و احسان کیا اسی میں سے ایک ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور توحید کی رہنمائی فرمائی، اسی طریقے سے دنیا میں رسولوں کو بھیجنا، دنیا میں نبیوں کو بھیجنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، وہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پڑھ لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیاتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، لوگوں کو پاک کرتے ہیں، لوگوں کو شرک سے کفر سے پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کتابوں کو نازل کیا یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہم پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے ان میں سے ایک سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر جلدی مواخذہ نہیں کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر جلدی مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر جلدی مواخذہ کرے، اگر اللہ ہمارے گناہوں کی سزا دینے میں جلدی کرے، روئے زمین پر کوئی آدمی نہیں بچے گا، تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین کا سزا وارد ہو جائے گی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو عذاب دینے میں جلدی کرے، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو عذاب دینے میں، لوگوں کو سزا دینے میں اگر جلدی کرے تو روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے زد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و رحمت سے اس کو روک لیتا ہے اور اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، گنہگار لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، سدھر جائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہم پر جو احسانات ہیں، اسی میں سے اللہ رب العالمین نے جو چاند و سورج کو پیدا کیا ہے، جو دن رات ہیں، دن کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہم دن میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کی روزی کا ہم تلاش کریں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے دن کو بنایا، روشن بنایا تاکہ ہم دن میں کما سکیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اندھیری اور تاریکی بنایا تاکہ ہم سکون کر سکیں، ہم سو سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضائل میں سے اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم پر اللہ رب العالمین کے بے شمار فضائل و احسانات ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین کا فضل ہے، ہم اللہ رب العالمین کا بے شمار فضائل ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم کھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم پہن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم صحت اور تندرستی کے ساتھ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذرا جائیں، ذرا ہاسپٹلس کے چکر لگائیں، دیکھیں کتنے لوگ وہاں پر ایڈمٹ ہیں، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا دیر عمر کے لوگ، بہت سارے لوگ بیمار ہیں اور وہ لوگ ٹریٹمنٹ زیر علاج ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے صحت و تندرستی عطا کی ہے، ہمیں اللہ نے جو اولاد دی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم دن رات اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، ہم پر اللہ رب العالمین کے بے شمار فضائل ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ہم پر دن و رات زندگی پر اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت ساری نعمتوں کے ذریعے سے اللہ نے جب ہم پر فضل کیا، ہم پر اللہ کا احسان ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں، ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں، اعمال صالحہ میں جلدی کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جب اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنایا، اللہ رب العالمین نے کائنات کی ساری چیزیں، آسمان، زمین، پہاڑ، درخت، پانی، ہوائیں، کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم انسانوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، وہ میری عبادت کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، ہمیں تیرے احسانات کے مطابق ہمیں تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو نے ہم پر جو فضل کیا، جو کرم کیا، جو احسان کیا، اے اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ